الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، چپ چاپ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہر سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پر جنت میں اس کے لیے سبز زمرد کا مکان بنتا ہے، اس کے اندر سرخ یاقوت اور اس کے اندر ایک خولدار موتی کا خیمہ جس میں خوشنما آنکھوں والی حور ہوگی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے جن میں سرخ یاقوت کا جڑاؤ کیا ہوگا، زمین اس سے منور ہوتی ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل فرماتے ہیں، جب کہ ماہ رمضان قریب آ چکا تھا کہ اگر بندے رمضان مبارک کی برکات کو جان لیں تو میرے امتی اس کے سال بھر رہنے کی تمنا کرنے لگے۔ بنو خزاع کا ایک آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کی کچھ برکات سنائیے۔ ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے لیے شروع سال سے اخیر تک جنت آراستہ کی ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے بجنے لگتے ہیں۔ حوریں یہ منظر دیکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے جوڑے مقرر فرما دیجیے کہ ان سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پس جو بندہ بھی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اسے خوشنما آنکھوں والی دو حوروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو خولدار موتی کے خیمے میں رہتی ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں آیا ہے، حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی، خیموں میں محفوظ ہوں گی، ان میں سے ہر عورت پر 70 جوڑے ایسے پہنے ہوں گے کہ کوئی ایک دوسرے کا ہم رنگ نہ ہوگا، اسے 70 قسم کی خوشبو عطا ہوگی، ہر عورت سرخ یاقوت کے تخت پر ہوگی جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، ہر تخت پر 70 قسم کے بچھونے ہوں گے جن کا نچلا حصہ استبرق ریشم کا ہوگا، ہر عورت کے پاس 70 خادمائیں ہوں گی، یہ مذکورہ اجر تو ماہ رمضان کے ہر روزے کے بدلے میں ہوگا، اس کے علاوہ جو نیکیاں بھی کرے گا ان کا اجر اس کے سوا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، رجب میری امت کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری امت کو باقی امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت ہے باقی انبیاء کرام پر، اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے اور باقی مہینوں پر اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، لوگ باہم جگڑ رہے تھے، ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے نکلا تھا، مگر مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ تم اس پر قناعت کر کے بیٹھ رہو گے، ممکن ہے اس میں بہتری ہو، لہذا اس آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ 9 راتوں میں جو باقی ہیں، یا بقیہ 7 میں یا 5 میں یا 3 میں یا پھر آخری رات میں جو باقی رہ گئی ہو، اس رات کو من جملہ اور علامتوں کی یہ ہے کہ وہ بالکل نکھری ہوئی چمکدار ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی، صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس میں عبادت کرے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام اور دن کے روزے کے لیے ایمان اور احتساب کی قید لگائی ہے۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر جس ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اس کا یقین ہو، اور احتساب یہ ہے کہ اس پر پورے دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ رہے۔ تو جب بندہ ثواب کو اور ان فضائل کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، تو ضروری ہوگا کہ مہینے کے احترام کا پورا خیال رکھے، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول گوئی سے، اور اپنے اعضاء کو گناہوں سے، غلطیوں سے، اور اپنے دل کو حسد سے، مسلمانوں کی عداوت سے بہت ہی بچا کے رکھے۔ ان سب کے بعد بھی ڈرتا رہے کہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل قابل قبول بھی ہے یا نہیں۔ کسی دانا کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے، میرے اللہ، تو نے مصیبت زدہ کو دنیا میں اجر کی اور آخرت میں ثواب کی ضمانت دی ہے، اے اللہ، اگر تو ہمارے اس روزے کو ہم پر رد کرتا ہے تو پھر اس مصیبت کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ،
کہ تو بلائی اور احسان میں مشہور و معروف ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا، 23ویں رات آئی تو آپ نے قیام فرمایا اور 1/3 رات تک نماز پڑھی، اور 24ویں رات ہوئی تو آپ تشریف نہ لائے، 25ویں شب کو پھر تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی حتیٰ کہ کافی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا بہت ہی اچھا ہے کہ یہ تمام رات ہی لگ جائے۔ ارشاد فرمایا جو شخص گھر سے آ کر امام کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے اسے تمام رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر آپ نے 26ویں شب میں ہمیں نماز پڑھائی اور 27ویں شب کو قیام فرمایا، اپنے اہل خانہ کو جمع فرمایا اور ہمیں نماز پڑھائی حتیٰ کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا خطرہ ہونے لگا۔ کسی نے سوال کیا فلاح کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سحری کا کھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کے نصف اول میں تشریف لائے اور مسجد میں نماز شروع فرما دی، کچھ لوگ بھی ساتھ ہو لیے۔ صبح کو لوگوں میں اس کا چرچا ہوا اور اگلی رات لوگ کثرت سے جمع ہو گئے، آپ نے نماز پڑھی، وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ تیسری رات ہوئی تو لوگ اور بھی زیادہ ہو گئے حتیٰ کہ مسجد میں تنگی ہونے لگی۔ اس کے بعد آپ تشریف نہ لائے اور صبح کی نماز سے فارغ ہو کر ارشاد فرمایا آج رات کا تمہارا حال مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم پر رات کی یہ نماز لازم کر دی گئی تو نبھا نہ سکو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ قیام رمضان کی لوگوں کو ترغیب تو فرماتے لیکن حکم نہ ارشاد فرماتے، تاں کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی یوں ہی رہا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں اس نماز کے لیے جمع کر دیا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی یہ نماز اس حدیث سے لی ہے جسے انہوں نے مجھ سے سنا تھا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک جگہ ہے جو نور سے معمور ہے، اس کا نام خطیرۃ القدس ہے، وہاں پر اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، گھڑی بھر کے لیے بھی سستی نہیں کرتے، اور جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے زمین پر اترنے کی اجازت مانگتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکیں۔ چنانچہ وہ ہر رات زمین پر اترتے ہیں اور جس کسی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو سن کر فرمانے لگے پھر تو ہم اس نماز کی زیادہ لائق و مستحق ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور تراویح کی شکل مقرر فرما دی۔ روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ رمضان مبارک کی ایک رات باہر نکلے، مساجد میں قرات کی آواز سنی اور قندیلیں جگمگاتی دکھائی دیں تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کو منور فرمائے جس نے ہماری مساجد کو قرآن سے منور فرمایا۔ اسی طرح کا کلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رمضان مبارک کی برکات نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔